چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک. اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 39 30 to 39 پہلے جو شروع ہو رہا قرآن یہ واقعہ، اور یہ پہلا ہی واقعہ قرآن کا فرسٹ یہ چل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اب اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد ایسی نسل، ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری والے لے لیں گے، دوسری کی پوزیشن تیسری والے لے لیں گے. خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. خلیفۃ الرسول نبی کے بعد آنے والا. ٹھیک ہے. تو خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے. اچھا کس کو کہا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ جو ہے خلیفہ بنانے والا، ایک ایسی نسل، ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گی اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے پوسٹ. فرشتوں خبر دی، فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو طے ہو گئی. فرشتے پہلے سے بنے ہوئے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کی کہ میں ایک نسل، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اصل دیکھیے یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں کیسا پتہ چلتا تھا؟ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں. اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کرتے، منمانی نہیں کر سکتے، خود کی کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ نے ان کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں. مطلب عبادت صرف ان کا مقصد ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں. تو فرشتے مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم، ان کا رب جو انہیں حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد. فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا. اب کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے میں ایک بنانے والا مخلوق، اور فرشتے بول رہے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گی؟ فساد کریں گی، خون کریں گی. تو یہ فرشتوں کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں؟ ہاں یہ علم تو ان کو کیسے ہوا؟ جی. سوال بنتا ہے. تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شاید شیاطین جن جو تھے، جن اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا. مطلب ابلیس تو تھا ہی، تفصیلات آئیں گی، لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے شاید، اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے. تو وہ ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں فرشتے، جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور کیا کرے؟ خون بہائے. ٹھیک. اللہ نے فرمایا اور فرشتے نے آگے فرما اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جب کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا تقدس بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے. اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئیں، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے. تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے. تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی. فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کر رہا ہے، تو یہ وہ جلن سے حسد سے نہیں کہا انہوں نے، ایک جنرل کویشچن تھا ان کا. اللہ نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا کہ یہ تو ایسا کرنے والی ہے، کیوں پیدا کرتا پھر ایسے. فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا، فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے، علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا. آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا. اس سے ایک بات پر کیا پتہ چلی؟ انسانیت کو فرشتوں پر بھی فوقیت اس لیے ملی علم کی بنیاد پر. علمی تو تھا نا، ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی
جس کے بارے میں ہم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتے. رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، طواف تو طواف ہی چل رہا ہے. تو انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کے کم ہے. پر انسانوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے انسانوں کی افضلیت جو اشرف المخلوقات کہتے وہ علم تھا. کہ آدم علیہ السلام کی پہچان تھی علم، ہے نا. تو کوئی ایک انسان جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیے. جاہل ہے تو وہ تو وہی صفت ہی نہیں ہے اس میں جس صفت پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اگر اس کو علم ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ کس نے پیدا کیا انسان کو، وہ سب سے اہم چیز ہے نا. اس سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، دنیا میں احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ہم مانتے ہیں. جس نے پوری کائنات بنائی، سب چیزوں کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے. یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال جب وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو. جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے. سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا سجدے کا، جبکہ وہ انسان ہے اور ہم جانتے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی. ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سجدہ جو تعظیم ایز اے رسپیکٹ کیا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی برتری بتانے کے لیے کہ آدم افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے یہ کروایا گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ چیز لاگو ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ چیز اب لائق نہیں ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی روم جا کے آئے تو رومی بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے جب وہ آتے تھے. تو وہ صحابی جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دینا ہوتا تو اس امت میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو وہ کرے سجدہ تعظیمی، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی. اس امت میں سجدہ تعظیمی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ صرف بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں دی گئی. مطلب ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس آخری امت کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی کسی کے لیے نہیں. مطلب سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں، اس میں صرف عبادت ہے. تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب کوئی سجدہ نہیں، مطلب سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اب کچھ نہیں باقی. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے نا ان کے بھائیوں نے، تو وہ تب سجدہ تعظیمی تھا. لوگ بولتے بہت سی بار کہ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی نہیں. اب سجدہ تعظیمی اس امت میں اگر ہوتا کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شوہر کا کتنا مقام ہے. اور شوہر کا ایک بڑا مقام دیا اسلام نے اور شریعت نے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کر دی. اب یہ سجدہ بھی تعظیم والا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ اس امت میں حرام ہے. اب یاد رکھیں، یہ بات کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے. تو یہ سجدہ تعظیمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدہ کر لیے سب نے، سوائے ابلیس کے، شیطان کی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ آبا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے کہا تو بہت ساری جگہ قرآن واقع آتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا، وجوہات کیا تھی، تمام تر تفصیلات جو قرآن ڈسکس کرتا ہے. ظاہر سی بات تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا. اس نے شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر کر کے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کافر ہو گیا. تو اللہ کے حکم کو جھٹلانا آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا واقعہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا. تھوڑا سا یہاں رک کر ابلیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو ابلیس کون تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدے کا. پھر ہم بول رہے کہ
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اور تکبر کیا. یاد رکھیے ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں کا باپ ہے. جیسا آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، ابلیس بابائے جن ہے، مطلب جنوں کا باپ ہے. جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، نار آنکھ کو بولتے ہیں، اور انسان خاکی مطلب مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بابائے جن ہے، اس بات کو یاد رکھیے. قرآن میں آئے تھے کہ سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو پھر جن کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق گرامیٹیکلی جب میجورٹی کو خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ اکیلا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے. اس لیے تو جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولے میرے کو کہاں بولے. اس نے یہ کہا آدم سے میں زیادہ اچھا ہوں، میں خیر ہوں اس سے. کیوں؟ تو آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، اللہ مجھے آنکھ سے بنایا، اور مٹی کیا ہے، پھینکی جائے تو نیچے گر جاتی ہے، اور آنکھ جلائی جائے تو اوپر کی طرف جاتی. تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. تکبر کیا اس نے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. اس لیے کہ شیطان کی جو پہلی خطا اور غلطی تھی وہ یہی تھا جس کو ہم تکبر بولتے ہیں. آگے ہم اور کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے تکبر سے کیا نتیجہ نکلا. کہ قرآن میں کتنے نبی ہیں، مطلب کتنے نبیوں کے نام ہیں، ان کے تذکرے ہیں. تو قرآن میں کل 25 نبیوں کے تذکرے ہیں، 25 نبیوں کے نام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کچھ کے تذکرے نام نہیں ہے، لیکن جس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس نبی کا واقعہ تھا، لیکن نام نہیں ملتا ہے. تو اگر نبیوں کے نام سے اگر آپ کو چاہیے تو 25 نام آتے ہیں انبیاءوں کے قرآن کے اندر. اور بائبل میں کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کچھ تذکرے آتے ہیں جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، تفسیر طبری میں امام طبری نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بھی انبیاء ہوں گے، اس لیے کہ بائبل میں یا توریت میں، تالموڈ میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے. تو ایسا سب ملا لیں تو 75 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ایک اور زائد آتے ہیں اس کے اندر. بہرحال واللہ عالم، لیکن 25 کا تو اللہ نے نام لیا ہے. اتنے لاکھوں میں سے 1,24,000 میں سے 25 کا نام ہی آیا ہے، انہی کا تذکرہ ہے. تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا. اسی لیے ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں، کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے. اور اس کے بیچ کے جتنے آپ سے فرمانے کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر. اور کیونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی تو ابن آدم کا مزاج، انسان کے مزاج میں وہ باتیں آ گئی. کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ. اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے، کلر. اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے. جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. بہرحال آدم علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا تھی؟ دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے. وہ بھول گئے، اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں. بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا. فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا. بس فرق اتنا ہی ہے. بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا. ابلیس نے توبہ نہیں کیا بس. تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا
کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد اور ابلیس نے نہیں کیا ترک. یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا. بہرحال جی آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر تبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 21:37 کی تفسیر میں امام تبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا. خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے آپس میں. دو جڑوا بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام. تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت. اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی ہے اس کو. فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈفرینٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے. تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے. تفسیر تبری کا ہی واقعہ ہے. امام تبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے. جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، جان جو آئی اوپر سے آئی. اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں، نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے. آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی. سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا. ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہوں گے، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں. سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے. اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے. اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے. سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، نوکری اب ٹائم ہوگا جانے کا. حدیث سے منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو. کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی. تو جمائی نہیں لینا. ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی. تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی. حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی سستی لو. چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے. پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے. اتنا سب آتا ہے. اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا. اب روح نیچے کی طرف جانے لگی. اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل، انسان بہت عجلت بھرا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، مطلب عجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے. اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے. آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی ہے، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں یاد رکھی. اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا معلوم آپ کو، آدم علیہ السلام کا بھولنا. اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے، چلے گئے. تو
نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے انسان، بھولنے والا، بھول جاتا، اللہ بول رہا نماز پڑھو بھول جا رہا، غلط کام مت کرو بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لگ جاتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا یہ انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ ایسی بنا ہے چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ، 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا، تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی، 60 ہاتھ ان کا خط تھا، ہائٹ تھی جب اللہ نے ان کو بنایا، مطلب 90 فٹ اپروکسیمیٹلی، ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا، جیسے بالش بولتے ہیں نا، ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، لیکن تقریباً ہوتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 انچ، کسی کا 8، کسی کا 7، کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 60 ہاتھ تو ان کا خط تھا، اونچائی تھی، اور پھر جو ہے آپ سن فرماتے ہیں کہ خط جو ہے 60 ہاتھ تھا، پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سننے کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو بنایا 60 ہاتھ اور کہا جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ 90 فٹس بنایا، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، یہی سلام کا طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے پتہ چلا سلام کے جواب میں اضافی الفاظ ڈالنا چاہیے، کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے اضافی کیا، آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہا یہی گریٹنگس تمہاری نسلوں کی اب رہیں گی، آنے والی تمہاری نسلیں یہی کریں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی، پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے بھیجا جب بن گئے تاکہ کہا سلام کرو، سلام کا جواب، تو یہ گریٹنگس بھی سکھا دی گئی، تو چھینک کا بھی جواب سکھایا گیا سلام، اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا دونوں واجب ہے۔ حدیث میں 5 چیزیں مومن کے مومن پر حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے، دونوں کے حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے۔ تو ہمیں سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، چھینک کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کا دھیان نہیں ہے، بھول گیا، ٹھیک ہے، سہو جس کو بھول گیا، تو بہرحال بھول پہ کیا پکڑ تو نہیں ہوتی انسان کی، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جب انسان راستے سے چلے تو لوگ سلام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے غور کر کے جواب دے دینا چاہیے کہ لوگ سلام کریں گی جب میں راستے سے چلوں گا پیدل، تو یاد رکھیں اور کوشش کرے کہ جواب دیں۔ غلطی سے ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی سلام کا جواب نہ دے، یہ تو بہت بڑی برائی ہے۔ قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، صرف جان پہچان کا تو سلام، نہیں تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے، تو یہ ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس طرح سے۔ پھر جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اس کے بعد کی مخلوق میں خط کی کمی آ گئی، ہائٹ کی کمی آتی گئی، اور اب ہم جو ہے مطلب 90 فٹ سے نکل کے 6 فٹ کی رینج میں آ گئے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہائٹ دن بدن ہوتے جا رہی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا وہ اتنے قد والے تھے، ٹھیک۔ اب آئیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں، مطلب فرسٹ مین کے بارے میں دیکھا ہم نے، پہلا انسان وہ مرد تھا، وہ آدم علیہ السلام، دوسرے انسان جو تھے وہ حوا علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہے سمجھ لیجیے، اور وہ دوسرے انسان ہیں انسانوں کے اعتبار سے، لیکن عورتوں میں پہلی عورت ہے۔ اب ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں، ان کی پیدائش کیسا ہوئی؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کا معنی ہے اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ٹھیک، اور اسی سے اس کا جو ہے جوڑا، اسی سے جو ہے اس کا جوڑا بنایا، اللہ نے کہا، اور اس سے جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے جو ہے کثرت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی۔ تو پہلے انسان سے ہی دوسرا انسان بنا، پہلا انسان مرد تھا اور دوسرا انسان جو بنا وہ ایک عورت تھی جن کا نام حوا ہے۔ ان کی پیدائش ایسی ہوئی کہ میں آپ کو واقعی سنا دیتا ہوں سیدھے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور جو ہے امام طبری نے اس کو جو نقل کیا اس روایت کو، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حوا اور آدم
اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم علیہ السلام کی جو ہے بائیں پھسلی سے مطلب الٹے ہاتھ کی پھسلی سے جو ہے اور وہ بھی چھوٹی پھسلی سے جو ہے پیدا کیا جب کہ آپ سو رہے تھے. پھسلی نکال لی گئی, حوا پیدا کی گئی اور وہاں گوشت لگا دیا گیا. پھسلی سے الٹے طرف کی سب سے چھوٹی پھسلی رب ہوتی نا, اس سے پیدا کیا, سب سے چھوٹی جو ہوتی. اور پھسلی کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے باڈی میں. باقی ہڈیاں دیکھیں سیدھی ہے, سیدھی میں موٹی ہے, پتلی ہے, سب ہے, لیکن پھسلی جو ہے وہی ہے پورا کیچ پلٹتا ہے اور سب سے چھوٹی مطلب سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی. اس لیے آپ سامنے ایک اور روایت فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو, مطلب عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی. مطلب عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو, اگر وہ تم سے کہتی ہے تو اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھی جو سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی اس پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. اگر تو اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا. مطلب عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن یقیناً عورتیں میری اس بات کا برا نہ مانیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت بتا رہے ہیں. اللہ نے ہر کسی کو ایک فطرت پہ پیدا کیا, تو عورتیں کیونکہ پھسلی سے بنی, سب سے چھوٹی پھسلی سے بنی, سب سے ٹیڑھی پھسلی سے بنی, ان کے نیچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مرد کو پسند نہیں آتی ہے. ٹھیک, لیکن اگر بہت زیادہ آپ سیدھا کرنے جائیں گے کہ میں جو بولا وہی ہونا, تو پھسلی کو بہت سیدھا کرے تو کیا ہوگا؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہے وہ بہت نازک بھی ہوتی ہے, آپ تھوڑا سا سیدھا کریں گے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوں گی ہی, مرد کا کام ہے ان سے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ سیدھی کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا, اگر چھوڑ دیں گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی. پریشر ڈالوں گے تھوڑی دیر تو سیدھے ہو جائیں گا, بہت زیادہ ڈالوں گے تو بریک ہو جائیں گا, اور چھوڑ دوں گے تو پھر ریٹین جیسا تھا ویسے اپنی شکل پھر لے لیں گی, پھر ٹیڑھی رہیں گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو, مطلب اگر حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, یعنی جو ہے ان کو نصیحت کرتے رہو اور نرم سلوک برتتے رہو. اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے اندر جو فرق اللہ بتا رہا ہے کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن ہے اپنے اندر, یہ برائی کے معنی میں نہیں, نیچر ہے. جیسا کوئی یہ کہے یہ بلب 100 واٹ کا ہے, اس کو 200 واٹ کرنٹ نہیں دینا, خراب ہو جائے گا. لیکن اگر 100 سے کم بھی رہا تو بھی پرابلم ہو جائے گا, نہیں چلیں گا, ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے نا, کیا بری بات ہے کہ نہیں 2000 واٹ دے دو, اس کو کیا ہوگا, دیکھا جائے گا, بلب خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت سے پیدا کیا, جس کو مخلوق کو بتا دیا دیکھو یہ فطرتیں ہیں تو لے کر چلنا ہے. مرد کا اپنا مزاج, عورت کا اپنا مزاج بتا دیا تاکہ مرد اچھا سلوک کرے ان سے. ٹھیک ہے, اب آئیے یہ ہوا حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے کیا. ٹھیک, اب جو ہے ابلیس نے جو ہے ان دونوں کو کیسے نکالا. ایک ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش, ابلیس کا سجدہ نہ کرنا, اس کا تکبر کرنا, لیکن اب وہ جنت سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اس لیے نکال دیا گیا ہے. اب نکلنے کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی پکڑ لی کہ اب میں بدلہ لوں گا. پہلے ہی وہ پریشان تھا, بجا بجا کے دیکھ رہا تھا کہ مخلوق آ گئی, کچھ تو بھی نیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اندازہ تھا فرشتوں کی باتوں سے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی کرنا ہے, اور یہ مخلوق فرشتوں سے اور مجھ سے دونوں سے افضل ہے. اصل اس واقعے میں کڑی جوڑنا, ترتیب جوڑنا ناممکن سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں, غائب کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ موت کے تذکرے اور موت کے بعد کی حالت کی کڑیاں جوڑنا, اور مرنے کے بعد جو اٹھیں گا انسان اور حشر تک کیا ہوں گا, کڑیاں نہیں جوڑ سکتی. ایک ایک یونٹ کو ہم بیان کر سکتے, ایک یونٹ ایک یونٹ ایک یونٹ, لیکن اگر ترتیب جوڑیں گے مالا نہیں ہوتا ہو کہ فرسٹ کیا ہوں گا, سیکنڈ کیا ہوں گا. ہو سکتا ہے یہ فرسٹ ہو, علماء لکھتے ہو سکتا ہے وہ فرسٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ ترتیب ہو, نہیں ہو سکتا یہ ترتیب ہو. لیکن ایک ایک یونٹ اپنے اندر مکمل ہے, لیکن وہ کس کے بعد ہوں گا یہ ایکسپلینیشن تھوڑا سا ٹف جاتا ہے. تو اسے نکال دیا گیا, لیکن نکالنے کے بعد پھر کیسا؟ تو علماء لکھتے ہیں نکال دیا گیا لیکن جنت سے نہیں نکلا تھا, معلوم تھا کوئٹ ہونے والا ہے, ایگزٹ ہونے والی ہے ابھی, لیکن وہاں تھا. پھر بہکایا اور خود تو نکلا, ان کو بھی نکال لے گیا. تو ایک یونٹ ہے نکال دیا گیا, ایک یونٹ ہے بہکایا. اب سوال یہ کہ وہ نکالے بعد مطلب پہلے نافرمانی کرتے ہکال دیا گیا یا نافرمانی کی تھوڑی دیر بعد نکالا گیا. تو بات جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی کچھ وقت تھا وہ, اسی لیے تو وہاں آ کے وسوسے وہ ڈال رہا تھا.
تو آئیے اب جو ہے ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس نے کیا چالیں چلی دونوں کے خلاف. مطلب ہیومینٹی کے خلاف شیطان جو ہے اس کا دشمن ہے، انسانیت کا شیطان دشمن ہے، ہیومن ریس کا دشمن ہے. کیوں؟ تو اس کو لگتا ہے یہ کمپیٹیٹر تھے اس کے اور اللہ نے ان کو افضل بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، آئیے آگے بہرحال ہم چلتے ہیں کہ تکبر کا کیا، ابلیس نے کیا کیا، اس سے کیا گناہ ہوا تھا ابلیس سے؟ ایک ہی گناہ ہوا تھا، تکبر کیا. تو تکبر کا انجام کیا ہوا دیکھیے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا تکبر کرنے کے بعد اس نے دشمنی پکڑ لی. مطلب ایک تو غلطی خود کی تھی اور آدم علیہ السلام نے دشمنی پکڑ لی، اور یہ جنوں میں سے تھا. اس کے لیے ایک دلیل بھی دیتا ہوں جو کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا. تو ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیے. غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، ابلیس بہت بڑا فرشتہ تھا اور فرشتوں کا سردار تھا، پھر بعد میں بہک گیا، پھر برے فرشتوں کی ٹیم بنا لیا. تو شیطان جو ہے وہ برے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ٹیم بنا کے الگ لے کے نکل گیا. اصل ابلیس پہلے جن کا نام تھا. شیطان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے شیطانیت. جیسا ہم بولتے ہیں بہت شیطان بچہ ہے، شیطانیت اس کی صفت ہے، ابلیس کی صفت ہے، اس لیے اس نام سے مشہور ہو گیا ہو. لیکن اس کا ایکچوئل نام ابلیس ہے، لیکن شیطان اس کی صفت ہے، اور اس کے جتنے پیروکار ہیں سب میں وہی صفت ہے. ان کو شیاطین بولتے ہیں، جمع. ٹھیک، تبھی ملا، ورنہ تب تک تو وہ عبادت گزار تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، جنت میں تھا، جنت کا واسی تھا، سمجھو جنت میں رہنے والا تھا. لیکن جب یہ کیا تو بس اس کی شیطانیت یہاں سے شروع ہو گئی اور اس نے دشمنی پکڑ لی. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. اب بدلہ لینا ہے میں کو ان سے. کیوں؟ تو یہ کلپریٹ ہے، آدم کی وجہ سے ہو رہا نا، مجھے نکالا کہ اب میں لوں گا. یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی. اب اس نے دشمنی کی، اور وہ پہلا جن تھا. اور جن اور انسان دو ہی اللہ کی مخلوق ہے جو مکلف سمجھتے ہیں، مطلب وہ جو کام کریں گے ان کو جواب دینا آخرت میں. کیوں کیا؟ اچھا کیا تو بدلہ لو، برا کیا تو سزا لو. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مکلف مخلوق ہے. اب ابلیس نے کیا کیا؟ اعلان جنگ کر دیا اللہ کے پاس، انسانوں کے خلاف، آدم علیہ السلام کے خلاف. اور کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس نے کہا. اور دیکھیے کیا کہتا ہے. پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مجھ پہ تو لعنت کر ہی دی ہے اے اللہ. آگے اللہ اس نے کہا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے آؤں گا، مجھے مہلت دی جائے. اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے. مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جس کو قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت ہے. ویسے جناتوں کو عموماً عمریں لمبی ہوتی ہے، اس کی لیکن سب سے زیادہ لمبی ڈے 1 سے ہے، لاسٹ ڈے تک رہنے والا. شیاطین تو مرتے ہیں، یہ ابلیس نہیں مرے گا، اسپیشل کیس. یہ پہلا پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے پہلے، اور قیامت تک، مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک زندہ رہیں گا. ویسے عموماً جن لمبا جیتے ہیں لیکن وہ بھی مرتے ہیں، لیکن ابلیس اسپیشل کیس ہے، شروع سے ہے. تو مطلب ہمیں بہکانے والا، انسانیت کو بہکانے والا، عقیدے توحید سے ہٹانے والا، لوگوں کو گناہ میں لگانے والا ویل ایکسپیرینسڈ ہے. اس کو آدم علیہ السلام کو جنت سے بہکانے کا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے بعد انبیاءوں کی جماعت در جماعت 1,24,000 انبیاءوں کی نسلوں کو اور ان کی قوموں کو بہکانے کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1500 سال کا یہ بھی ایکسپیرینس ہے، اور قیامت تک رہے گا. ویل ایکسپیرینس ہے، کوئی بھی چال چلتا ہے بہت لمبی چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ڈالتا ہو. اس کو معلوم ہے آرام سے یہ بہت متقی پرہیزگار ہے، تو ابھی مت چھیڑو، 2 4 10 20 50 سال بعد چھیڑیں گے. یہ نسل نہیں بگڑی چلیں گا، اس کے بچوں کو بھی بگڑاؤں گا، چھوڑنا تو نہیں. میں نے اسے چیلنج دے دیا، تو کہا اللہ تو نے تو مجھے ملعون کر دیا، لعنت والا کر دیا. اب میں سیدھی راہ میں بیٹھوں گا تیرے، ٹھیک ہے، بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا. اور کہا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گا، اکثر کو ناشکری کراؤں گا، اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. اسی لیے بولتے ہیں ناشکری کرنا کفر ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال ابلیس نے جو دشمنی لی اور یہ وعدہ کر لیا کہ اب میں ہر طریقے سے تم لوگوں کو جو ہے، انسانوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے. اور یہ وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آ چکا ہے، ٹھیک. اب جو ہے یہ وعدہ کرنے کے بعد جو اس کی دشمنی، مطلب اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر طرح سے ہم پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے.
اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کیا؟ پھر لعنت کی، نکال دیا، اس کو جنت سے نکال دیا. اب ابلیس نے کیا کیا؟ یہ ٹھان لی کہ میں چونکہ نکالا گیا ہوں وجہ آدم، اب مجھے ریونج، بدلہ لینا ہے آدم سے. ٹھیک ہے، اور یہ دشمنی کو سمجھنا ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن دشمنی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جس نے اس دشمنی کو نہیں پہچانا اور شیطان کو دوست بنا لیا، وہ تو دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملنے والا، جہنم میں جائیں گا. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے ابلیس کا، بتاؤں آپ کو؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6. یہ تو چاہتا ہے، انما یدعو حزبہ، یہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو، حزب جو اس کے ماننے والے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دے، جہنم میں لے جائے. کس کا مقصد ہے؟ ابلیس کا. تو اس کے اس مقصد کو ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے، انسانیت کو جہنم میں لے جانا. یہ آ کر خیر خواہی بھی کریں گا تو جہنم کے لیے ہی کریں گا، یا کہ بدماشی بھی کریں گا تو جہنم میں ڈالنے کے لیے کریں گا. یہ جو کچھ کریں گا صرف جہنم میں لے جانے. تو کبھی بھی ابلیس کو اپنا دوست اور ولی نہیں بنانا چاہیے. ہم لوگ بہت ساری بار ابلیس کی بات سن لیتے ہیں، شیطان کی، رحمان کی بات کے مقابلے میں. اب ابلیس کو نکال دیا گیا. اب اس نے ٹھان لیا کہ میں آدم کو نکال کے رہوں گا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ہے پوری کوششیں بہرحال اس نے کر لی کہ آدم علیہ السلام کو وہ جو ہے جنت سے جو ہے باہر نکالے. ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. مسند احمد کے ہر راستے میں، کچھ بھی کیجیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ. بلکہ ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی ٹیم میں سے، ایک کو بولتا جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں، ہر راستے میں ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک، اب ہوا یہ کہ شیطان نے ٹھان لی اور آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر کیا کیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 35 میں اللہ نے کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، ابلیس کا تو قصہ ہو گیا، سجدہ نہیں کیا، حوا پیدا ہو گئی علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی سکون کے ساتھ جنت میں رہو، کھاؤ پیو میں وغیرہ، لیکن ولا تقربا هذه الشجر، یہ جھاڑ کے پاس مت جانا. ایک جھاڑ تھا، وہ کیوں منع کیا؟ اللہ آزمانا چاہ رہا تھا اس سے. جیسے ہم کو کہہ دیا یہ حرام ہے شراب، مت پیو، آزمائش، پھر بھی پیئیں گے سزا ملیں گی، نہیں پیئیں گے اجر ملے گا کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا، میرا بندہ دیکھو نہیں پیا. آزمائش تھی وہ. ایمان بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا سب کھاؤ پیو، یہ جھاڑ کے پاس مت جانا، اگر اس کے پاس گئے تو تم اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو گے. اب ہوا کیا؟ شیطان آیا. ٹھیک ہے، شیطان آیا اور آدم علیہ السلام کو کہا، ارے یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے. وسوسہ ڈالا اس نے دل میں، یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے، جو اس جھاڑ کو کیا کریں گا، اس کا پھل کھا لیں گے نا، ہمیشہ کی زندگی ملیں گی، سمجھے، اور ایسی سلطنت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہو. ایک جگہ بولا فرشتے بن جاؤں گے کھا کر، اینجلز بن جاؤں گے، بادشاہت مل جائیں گی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت، اور ہمیشہ زندہ رہوں گے. اب دیکھو، ہمیشہ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا آدمی اس کو بولے کہ ملک مل جائیں گا ایک کام کرے تو؟ ملک، سلطنت، ملک تھا، مطلب دنیا، مطلب سب کچھ تھا جو انسان چاہتا ہے، ہمیشہ جینا، پیسہ، مال دولت، سب کچھ. اس نے وہی آ کے کہا کہ میں تو بہت خیر خواہ ہوں تمہارا. وسوسہ، شیطان کے وسوسے سمجھتا ہے، وسپرس، دل میں آ کے بات ڈالتا ہے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کر لو، تھوڑا سا تو کر لو، ارے اس میں پیسہ کتنا دیکھو نا، خالی حرام حلال سمجھیں گے تو پھر کام کیسا ہوگا. وہ آ کے بہکاتا ہے انسان کو. تو اب کیا ہوا؟ اس نے آ کر جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مکمل طور سے بہکانا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جو ہے بہکایا، اور اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ نے جو جنت میں ڈالی تھی اس سے نکالے گئے. کیوں؟ تو انہوں نے وہ پھل کو دونوں نے کھا لیا. مطلب وہ جو آزمائش تھی پھل، اس میں وہ جو ہے ناکام ہو گئے، خطا ہو گئی، وہ پھل کو انہوں نے کھا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شیطان نے کیا کیا دیکھیے، سنی وہ الفاظ بھی قرآن نے دیکھا، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا. ٹھیک، وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پھل کھا لیا. پھل کھاتے ہی جو چیز ان سے چھپی تھی وہ کھل گئی. اور آج بھی شیطان ابن آدم کو ایسی بہکاتا ہے
آج بھی وہ انسانوں سے وہ چیز جو اللہ نے چھپائی، اب اللہ کہہ رہا چھپا کے رکھو ستر، اب کھولنے لگاتا ہے. جب سمجھ دی انہوں نے چھپانے لگے، اب کھولنے لگاتا ہے ستر کھولو، مطلب بے حیائی کرو، بے شرمی کرو، زنا کرو اور سارے فاحش کاموں میں انسانوں کو لگاتا ہے. یاد رکھیے. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا اور اللہ رب العزت نے پہلے تو کہا فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ جئیں گے. دوسری جگہ کہا اللہ رب العزت نے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے آدم کیا میں تم کو ایسا پھل نہ بتاؤں، ایک جھاڑ جس کو کھانے سے کیا ہوں گا، ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی. ایک تو فرشتے بن جاؤں گے، ہمیشہ زندہ رہوں گے، اور ایک ایسی ملکیت جو کبھی نہ ختم ہوں گی. یہ تین چیزوں کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا؟ ہمیشہ نہ ختم ہونے والا مال، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اور فرشتوں کے جیسا. آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 120 تھی. چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے کہا کہ اب چونکہ پھل کھا لیا، اب یہاں رہنے لائق تو نہیں ہوں، اب جنت چھوڑ کے جانا پڑے گا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا 24 میں اللہ نے کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب یہاں سے تم چلے جاؤ اور تم میں سے تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہو یہاں سے. ٹھیک ہے، عدو تمہارے میں دشمنی عداوت ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا ایک تھوڑا سا ٹھکانہ ہے تمہارا، تھوڑے دن رہنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آ جانا ہے. وہاں سے بھیج دیا، یہ کہہ کر بھیجا کہ اب شیطان تمہارا دشمن ہے. آدم اور حوا سن لو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو اپنا. تو بہت سارے انسان جو شیطان کی بات مانتے ہیں، در حقیقت وہ دشمن کو دوست بنا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف آدم علیہ السلام کا، ہمارے والد کو اس نے جنت سے نکالا، بلکہ ساری انسانیت کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا، پھر اس نے بہکایا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو، ان دونوں نے پھل کھایا اور اس کے بعد تینوں نیچے آ گئے. اللہ نے نکال دیا اس کو، ایسا نہیں کہ اس نے بہکانے کے لیے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نکال دیا، چونکہ وہ ریزن بنا نا نکلنے کا، وہ ریزن بنا نا نکلنے کا، تو اللہ نے اس کو بھی نیچے بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ اب تم لوگوں کے آپس میں کیا ہے، اینیمیٹی ہے، دشمنی ہے، ساتھ نہیں رہنا ہے تم لوگوں کو. اب رہوں گے دنیا میں ساتھ ایک ٹائم، فکس ٹائم تک، ایک مقرر ٹائم ہے جو قیامت تک جس کو بولیں گے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے کو دشمن سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ جو شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہ دشمن ہے تمہارا، اب دشمنی لے کر تم لوگ نیچے جاؤ. اس کو بھیج دیا گیا. تو آدم علیہ السلام جو ہے کیا زبان بولتے تھے، ہم اس کی تفصیلات تو نہیں جانتے ہیں. کیا ان کی زبان عربی تھی؟ تو آخری کلام تو عربی میں ہے، لیکن توریت عبرانی میں آئی. اس کا زبور جو ہے سیرامک، ٹھیک ہے، سیرک یا ارامک جس کو ایک زبان کہتے تھے، اس میں آئی. اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سریانی زبان جس کو کہتے ہیں، اس زبان میں آئی. تو اس سے پہلے بھی الگ الگ زبانوں میں کتابیں آئی ہیں. ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، جو بھی تھی واللہ عالم، اللہ بہتر بہرحال جانتا ہے. لیکن جو کتابیں تھیں جیسے توریت تھی، وہ ایک ساتھ نازل ہوئی اور لکھی ہوئی شکل میں تھی پتھروں کے اوپر. انجیل اور زبور کا وہی معاملہ تھا، یہ کتابیں جو پچھلی آئی سب ایک ساتھ اترتی تھیں اور کچھ کو لکھا گیا. انجیل کو تو لکھا بھی نہیں گیا، انجیل جو ہے خبر تھی جو دی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو لکھی بھی نہیں گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی زمانہ بعد جو ہے اس کو بہرحال پھر تحریری شکل میں لکھا گیا، ریٹن فارم میں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، وہاں سے نکلے، شیطان نے لیکن معافی نہیں مانگی. یہ فرق تھا سب سے بڑا، تکبر، میں صحیح ہوں. اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا، معافی مانگی اپنے گناہ کی. اللہ نے اس معافی کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 سے فرمایا اللہ نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا قال ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پر، دونوں نے ظلم کیا. اب یہ جملے کو دیکھیں، ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفس پہ ظلم کیا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ حوا نے ظلم کیا اپنی نفس پر اور میں بہکا. جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، وہ حوا تھی جو بہک گئی، حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. عورت بری چیز ہوتی ہے، عورت بہکانے والی ہوتی ہے، بلکہ کچھ مذہبی کتابوں میں تو یہاں تک کہ عورت شیطان سے پیدا ہوئی، شیطان کی ساتھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے بات نہیں کرنا، وہ بے حیا ہوتی ہے، اس کو عبادت گاہوں میں نہیں آنے دینا. یہ سب ہماری تعلیمات نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات. قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا غلطی کا، دونوں کو برابر جو ہے گنا. یہ نہیں کہا کہ حوا نے غلطی کی، حوا نے بہکایا، حوا نے فلاں کیا. ربنا، اے اللہ ہم نے غلطی کی، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا دونوں نے، ٹھیک ہے. وَإِن تغفر لنا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، مجھے معاف حوا نہیں دعا کر رہی، آدم نہیں کرے، مجھے معاف کیا، لنا ہم کو معاف نہ کیا، تو ہم تو
جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ توبہ کی کلمات سکھائے. وہ کلمات یہ تھے، دونوں نے توبہ کی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے بھیج دیا، اور شیطان تکبر کے ساتھ آیا، توبہ نہیں کی اس نے، اور دنیا میں جو ہے آگے. یاد رکھیے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے سیکھے، اور کلمات سیکھ کر جو ہے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی، اور دعا کرنے والے اللہ نے دعا سن لی، دونوں کو معاف کر کے دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے.